اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سید بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 109 نمبر کی ایک قسط ہے جو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ گزشتہ قسط میں آپ عرب کے نراج کی کیفیت کو ختم کرنے اور ایک منظم سلطنت کو بلندی پر لانے کے لیے قوت و طاقت کی ضرورت و اہمیت سے متعلق گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ قبائلی ٹکڑیوں کو جوڑ کر ایک سیاسی وحدت بنانے کے لیے ایک طاقتور اقتدار کی کس قدر ضرورت ہوتی ہے، اس کا تذکرہ سن اور دیکھ رہے تھے۔ اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جس بحث کو ہم نے گزشتہ ہفتے شروع کیا تھا، خدا نے توفیق دی تو ہم یہ بحث تفصیل سے پروگرام کے آنے والی قسطوں میں پیش کریں گے انشاءاللہ، جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جنگی کارروائیوں کو تفصیل سے لیا جانا ہے۔ اس موضوع پر ایک نہایت غلط بحث، نہایت غلط ذہنیت کے ساتھ اہل مغرب کی طرف سے اٹھائی گئی، اور پھر خود ناآشنا مسلمانوں کا فرنگیت زدہ عنصر بھی پریشان خیالی میں مبتلا ہو گیا۔ متعصب لوگوں نے ریاست مدینہ کی جنگی کارروائیوں کو یہ معنی پہنائے کہ گویا ایک مذہب کو جبراً لوگوں پر ٹھونسنے کے لیے تلوار کو استعمال کیا گیا، حالانکہ معاملہ نرے ایک مذہب کا نہ تھا، ایک انقلابی تحریک کا تھا جس نے جان و مال کی بیش بہا قربانیوں کے بل پر انسانیت کی تعمیر نو کے کام کا آغاز کیا تھا، اور مفاد پرست انقلاب دشمن طاقتیں اس کی تکمیل سے پہلے ہی اسے ملیمیٹ کر دینا چاہتی تھی۔ پھر معاملہ ایک ریاست کا تھا جس کی بنیاد ڈالنے کے لیے اس کے معماروں نے 13 برس تک ایک انتہائی مظالم سہنے کے بعد گھر بار سب لٹوا دیے تھے، اور بالکل بے وطن اور تہیدست ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے خطے میں سمیٹ لیا تھا، جہاں وہ اپنی پسند کی نظام زندگی کے سائے میں زندگیاں گزار سکیں اور جہاں سے وہ دنیا بھر کو سلامتی کا راستہ دکھا سکیں۔ یہ نیا زرعی باب جو تاریخ میں کھولا جا رہا تھا، اسے مدینے کے یہودی اور منافق ایک طرف، اور مکے کے قریش اور ان کے حمایتی قبائل دوسری طرف، اور بعد کے دور میں بعض بڑے بڑے بیرونی حکمران تیسری طرف تکمیل سے قبل ہی غارت کر دینا چاہتے تھے، اور مسلم انقلابیوں کو اس کا موقع ہی دینا نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس کے اوراق پر زندگی کی تقدیر نو کو منقش کر سکے۔ مذہب اسلامی تحریک کا ایک جز، وہ بھی لفظ مذہب کے ان مسخ شدہ تصورات سے مختلف مفہوم کے ساتھ ضرور تھا، لیکن اس کے ساتھ بہت سے دوسرے اہم اجزاء مل کر دینی تحریک نے وجود پایا تھا۔ چنانچہ مدینے کی ریاست نے مذہب کے محدود دائرے میں غیر مسلم عناصر کو پوری طرح آزادی کی ضمانت فراہم کی۔ انہوں نے مذہب کے لیے نہیں بلکہ تحریک اور دین اور اسلامی ریاست کے تقاضوں کے تحت تلوار ہاتھ میں لی۔ ان کا اصل مسئلہ اپنی اس مقدس سیاسی حیات کی بقا اور نشوونما کا تھا، اور وہ خدا پرستانہ اخلاق کی بنیادوں پر سیاست کاری کا ایک نیا زرعی تجربہ شروع کر چکے تھے، جس کو قریش اور یہودی اور بدوی قبائل فوری طور پر ناکام بنا دینے کے لیے مضطرب تھے، پریشان تھے۔ اس صورتحال میں یہ لا یعنی بحث پیدا ہی کہاں ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے تبلیغ کے لیے تلوار استعمال کیا یا نہیں۔ یہ سوال ہی کیسے اٹھتا ہے کہ جنگی کارروائیاں دفاعی تھیں یا جارحانہ؟ مگر ہمارے غیروں کو دیکھنے والے مسلمانان کرام نے ان لا یعنی بحثوں کو قبول کر لیا، اور ان کی مکروہ اور یاوہ گوئی والی روح استدلال کو تسلیم کر کے انہوں نے اپنے دامن تاریخ سے بزعم خواہش کچھ شرمناک دھبے دھونے کے لیے کاغذی گھاٹ کھول دیے، اور اپنے اوپر سے سارا اعتماد ختم کر کے مستشرقین کے نظریاتی دربار میں بڑی لجاجت سے معذرت خواہی پر اتر آئے۔
انہوں نے اسلام کا نہایت غلط اور محدود تصور ذہنوں میں بٹھا لیا اور پھر نظریے جہاد کو بالکل مسخ کر کے رکھ دیا۔ ان کے مغربی ائمہ تہذیب کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کے مذہبی اکابر نے محض نفسانیت کے لیے اور ان کے تاجداروں نے فقط توسیع سلطنت کے لیے جو گھناؤنی جنگیں ماضی میں لڑی ہیں وہ ان کی دنیائے شعر و ادب میں آج تک سرمایہ افتخار بنی ہوئی ہے۔ مختلف ممالک کو غلام بنانے کے لیے جو ظالمانہ کارروائیاں کی گئی ہیں ان کے گیت ہمیشہ فخر و مباحات کے ساتھ گائے گئے ہیں اور خود محکوم قوموں کے ذہنوں میں بسا دیے گئے ہیں۔ ان کے بحری قزاقوں کے جرائم اگر نو آبادیاتی مہموں میں مفید بیٹھ گئے ہیں تو ان کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنا ہیرو بنا لیا ہے، لیکن اگر مدینے کی اسلامی ریاست چوطرفہ خطروں میں گھرے ہوئے نظام میں نو کا تحفظ اور بعض جان لیوا اور خونی قوتوں کا انسداد کرنے کے لیے نیز وحدت، نظم، امن، سلامتی، عدل و آزادی اور جمہوریت کی نعمتوں سے خود اپنے ہی ملک کو مالا مال کرنے کے لیے بالکل بے لوث جدوجہد کرتی ہے تو اس کے خلاف چارج شیٹ مرتب کرنے اور مقدمہ ثابت کرنے کے لیے مغرب کے بے شمار بہترین دماغ ایک کے بعد دیگرے اپنی کاوشیں کھپاتے چلے جاتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اب خود ان مدعیوں اور ان وکیلوں کے خلاف تاریخ کی عدالت میں علمی مقدمہ چلایا جائے اور ان کے علمی مکاریوں کا پول کھولنے کے لیے فرد قرارداد جرم مرتب کی جائے۔ ہماری یہ ملی ضرورت منتظر ہے کہ تاریخ و سیرت کے نوجوان طالب علم اس فریضے کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھے۔ ہمارا نظریہ جہاد قطعاً اس محدود دفاعی تصور پر مبنی نہیں ہے جو عام طور پر ذہنوں میں رچا بسا ہوا ہے، البتہ وہ اس معنی میں دفاعی یا ڈیفینسو ہے کہ اس کا مقصد قائم شدہ اور اسلامی ریاست اور اسلامی سماج کا تحفظ ہے جس کے اساس پر نظام حق قائم ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ہر اس فعال تخریبی قوت کا انسداد ہے جو اسلامی انقلاب کے کیے ہوئے کام کے لیے باعث خطرہ ہو اور جو اس کی تکمیل میں حائل ہونے والی ہے۔ اس کا مقصد ہر ایسے ظالمانہ اقتدار کا، خواہ وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، مذہبی ہو یا معاشرتی خلا کما کرنا ہے، جو تہذیب کے نشو نما و ارتقاء اور انسانیت کی بھلائی کے راستے کا روڑا بن رہا ہے۔ یہاں تفصیلی بحثوں کا موقع نہیں، تاہم قرآن کی 2-3 انتہائی ضروری آیات کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔ ان لوگوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے جن کے خلاف جنگ چھیڑی جا رہی ہے کیونکہ ان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان مظلوموں کے مخالفین کا ان کان کھول کر کے سن لے کہ اللہ ان کی مدد کے لیے پوری طاقت رکھتا ہے۔ اور آگے یہ وہ لوگ ہیں جو کسی جائز بنیاد کے بغیر محض اس بنا پر گھروں سے نکالے گئے ہیں کہ ان کی پکار یہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ یوں اذن جنگ دے کر کچھ لوگوں کو جو بگاڑ کے علم بردار ہیں، کچھ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں جو اصلاح و تعمیر کے داعی ہیں اقتدار سے برطرف نہ کرا دے تو بدی کے زور پکڑ جانے کے باعث درویشوں کے صومعے، نصارہ کے گرجے، یہودیوں کے معبد اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں کثرت سے خدا کا نام پکارا جاتا ہے اجڑ جائیں، اور اللہ تو انہی کی مدد کرے گا جو اللہ کے کام میں اپنا تعاون پیش کرتے ہیں، اور یقیناً ان کو مدد دینے کے لیے اللہ پوری طاقت رکھتا ہے اور غالب و برتر ہے۔ ایک اور آیت جس کا ترجمہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں تو یہ نفس پرستی اور غارت گری میں پڑنے کے بجائے نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور ناپسندیدہ امور کا انسداد کریں گے، اور کشمکش کے ایسے تمام معاملات کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ خدا کی راہ میں اس کی نظام حق کی اقامت اور تحفظ کے لیے ان لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے خلاف لڑیں، لیکن زیادتی نہ کرو۔ تفسیری نکات بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن اتنا اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ زیادتی سے روکنے کا وسیع مفہوم یہ ہے کہ ایک تو گندم کے ساتھ گھن کو نہ پیسا جائے، یعنی جو عنصر بالفعل پرامن ہو اس پر قوت آزمائی نہ کی جائے، دوسرے جنگی کارروائی اس حد سے زیادہ نہ کی جائے جتنی بالکل ناگزیر ہو، اور تیسرے دوران جنگ میں اسلام کے اخلاقی حدود کا پورا احترام کیا جائے اور قانون جنگ کو ملحوظ رکھا جائے۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ دشمنوں کو جہاں بھی پاؤ ان کو جیتا نہ چھوڑو، اور جہاں سے تم کو انہوں نے نکال دیا تھا تم بھی ان کو نکال باہر کرو، کیونکہ فتنہ و شر اقامت حق میں مزاحمت کا ہونا قتل سے زیادہ بڑی برائی ہے۔ ان کے خلاف مسجد حرام کے ماحول میں نہ لڑو تاکہ وہ خود ہی اس حرمت کا پاس ختم کر کے تم سے لڑنے آ جائیں۔ پھر اگر وہ واقعی حدود حرم میں تم سے جنگ آزما ہو تو تم بھی کسی جھجک کے بغیر ان سے جنگ کرو۔
ان کافروں یعنی اسلامی انقلاب کے دشمنوں کو اسی طرح کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ہاں ان کے خلاف اس وقت تک جنگی کارروائی جاری رکھو کہ نظام حق کی راہ سے مزاحمتوں کا قلع کما ہو جائے اور پورے کا پورا نظام حیات اللہ کی ہدایت کے تابع ہو جائے۔ پھر اگر وہ مزاحمت چھوڑ دیں تو ان پر ما سوائے مجرمین کے کوئی گرفت نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی یہ 4 آیتیں 190 سے 193 میں ساری تفصیلات موجود ہیں، آپ جا کر کے وہاں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں اور خصوصاً ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کو ظلم سے بچانے کے لیے جنگ کرنے کو نہیں اٹھ رہے ہو، جن کا حال یہ ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی جانب سے کسی کو حمایتی بنا کے بھیج، اور اپنی جانب سے کسی کو ہمارا مددگار بنا کے اٹھا۔ یہ سورہ نساء کی 75ویں آیت کا ترجمہ ہے۔ پھر اگر وہ قول و قرار کرنے کے بعد اپنے پیمان توڑ دیں اور تمہارے معاملات میں نشتر زنی کریں اور یہ ثابت کر دیں کہ وہ شرنگیزی پر تلے ہوئے ہیں، تو تم ان مخالف اسلام کا طاقتوں کے سربراہ کاروں کے خلاف دھاوا بولو۔ ان کے لیے پیمان کوئی حقیقت نہیں رکھتے، شاید تم ان کی خبر لو تو یہ باز آ جائیں۔ کیا تم ایسے ٹولے کے خلاف نہیں لڑو گے جنہوں نے عہد و پیمان توڑ ڈالے اور جنہوں نے اسلامی تحریک کی جڑ اکھاڑنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکال دینے کے منصوبے باندھے اور جنہوں نے تمہارے خلاف شرارت کرنے میں پہل کی؟ اس سورہ توبہ کی 12ویں اور 13ویں آیت کا ترجمہ ہے۔ اور آگے اگر تم جہاد کے لیے ہی نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ اقتدار پر کسی اور گروہ کو لے کر کے آئے گا جس کا تم بال بھی بیکا نہ کر سکو گے، اور اللہ ہر اقدام پر قادر ہے۔ اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 39 کا ترجمہ ہے۔ ناظرین گرامی، اسلام کے نظریے جہاد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کردہ جنگی پالیسی پر قرآن میں اور بھی بہت سے اہم اور غور طلب مقامات ہیں، لیکن ہم نے نہایت ہی واضح قسم کی وہ آیات لے لی ہیں جن سے اصولی باتیں اخذ ہو سکتی ہیں۔ ان آیات میں جو نکات ذہن نشین کرائے گئے ہیں کچھ یہ ہیں کہ بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی جماعت سال ہر سال سے مظلومی کے مقام پر چلی آ رہی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مکہ بدر کر کے اجتماعی ظلم کا آخری وار کیا جا چکا ہے۔ مقابل کی طاقت کا موقف شروع سے ظالمانہ تھا، کیونکہ وہ مسلم معاشرے کو پنپنے نہیں دے رہی تھی، وہ یہ موقع نہیں دے رہی تھی کہ حق شناس لوگ اللہ کو اپنا رب بنا کے اس کی ہدایت کے تحت زندگیوں کی تشکیل کر سکیں۔ وہ عقیدہ و رائے، اظہار خیال، دعوت حق اور جماعت تنظیم کی آزادیوں کو سلب کی ہوئی تھی، اور اس نے کئی سال تک شان بربریت کے ساتھ شریف، پرامن اور صبرکش مسلم انقلابیوں پر تشدد کے وار کیے تھے، اور بالآخر ان کے لیے سانس لینے کا موقع ہی نہیں چھوڑا۔ نمبر 2، اسلام اپنے مخالفین کو زیادہ سے زیادہ حد تک بات کو سمجھنے اور تبدیلی قبول کرنے کا موقع تو دیتا ہے، اور یہی موقع فراہم کرنے کے لیے اپنے پیرووں کو ایک دور صبر سے گزارتا ہے، لیکن وہ اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے صبرکش علمبردار مستقل طور پر مظلومی میں پڑھ کر ظالموں کے کبر نفس کی غذا بنتے رہیں۔ اس کا منشا انسانی تمدن میں کچھ درندوں کو پال رکھنے کے لیے سستے شکار فراہم کرنا ہرگز نہیں ہے۔ وہ اپنے صبرکشوں کو تیار ہی اس لیے کرتا ہے کہ وہ ظالم طاقتوں کا استحصال کر کے انسانیت پر فلاح کی راہیں ہموار کرے، اور پھر ظالم اور تخریب پسند طاقتوں کا استحصال اس بنا پر ایک نہایت اہم تمدنی ضرورت ہے کہ اگر فاسد گروہوں کو بزور اقتدار سے ہٹا نہ دیا جائے اور ان کو کام کرنے کی چھوٹ ہمیشہ کے لیے حاصل رہے تو خدا پرستی اور نیکی اور شرافت کی ساری قدریں غارت ہو کر کے رہ جائیں گی۔ نمبر 4 یہ ہے اسلامی نظریہ انقلاب بوقت ضرورت قوت شمشیر کا استعمال کر کے اقتدار کو ایسے ہاتھوں سے سلب کر لینا چاہتا ہے جو انتشار، جہالت، بدی اور ظلم کے پشت پناہوں اور ایسے ہاتھوں میں دینا چاہتا ہے جو خدا پرستی اور نماز و زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں، جو نیکیوں کو فروغ دیں اور برائیوں کا سد باب کریں۔ ناظرین گرامی، مزید کچھ نکات ہیں جس کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں ہمارا وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ